بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو کا موضوع تاریخ پاکستان ہے اور آزادی کا مقصد ہے۔ لاکھوں قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا یہ ملک پاکستان، جس میں ہم آزادی سے سانس لے رہے ہیں، آج کل انتہائی نازک صورتحال کا شکار ہے، جس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ جی ہاں، خود پاکستانی قوم نے ہی اس مقدس سرزمین پر قدم رکھنے کے بعد سے لے کر آج تک اپنی تاریخ کے ہر اہم موڑ پر جہاں بے مثال قربانیاں دیں، وہیں ان قربانیوں پر کبھی لا علمی، کبھی مصلحت کوشی اور کبھی بے حسی کی چادر ڈال کر خود کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے آج خود کو وہاں لا کھڑا کیا ہے کہ شاید بانیان پاکستان اور شہیدان پاکستان روز حشر سے آسانی سے معاف نہ کر پائیں گے، مگر شاید قدرت ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر ہمیں پلٹنے کا کوئی موقع دے اور ہم ایک بار پھر سے ضائع نہ کریں۔ اس دعا کے ساتھ اپنے قومی تاریخ کے چیدہ اہم واقعات آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ میری طرف سے اسے 14 اگست 2022 کی مناسبت سے اپنے وطن کے لیے ایک حقیر سی کاوش سمجھ لیجئے۔ میں نے کسی بھی معاملے پر اپنی ذاتی رائے سے گریز کیا ہے، صرف وہی باتیں تحریر کی ہیں جنہیں میں نے اخبارات اور نیٹ سے سرچ کر کے حاصل کیا ہے۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا، مگر چند روز قبل یعنی کہ 11 اگست 1947 کو پاکستان کی آئین ساز اسمبلی کا افتتاح کر دیا گیا۔ 15 اگست 1947 کو قائد اعظم نے نومولود مملکت کے گورنر جنرل اور خان لیاقت علی خان نے وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ بانی پاکستان کو قیام پاکستان کے بعد وطن کی خدمت کرنے کے لیے کچھ زیادہ وقت درکار نہ ہو سکا۔ قائد اعظم نے برصغیرے کی سیاست میں 42 سال نہایت سرگرمی اور تندہی سے گزارے، خصوصاً آخری 10 برس میں بھی، جبکہ آپ کی صحت نہایت مزمل تھی۔ آپ نے نومولود سلطنت کے مسائل کی طرف ذاتی توجہ دی، جس کے باعث آپ کی مصروفیات بے پناہ بڑھ گئیں۔ یوں قائد اپنی صحت کی طرف سے تو غافل ہو گئے، لیکن امور مملکت کو چلانے میں کہیں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان کی پہلی سالگرہ پر قائد اعظم نے 1948 کو پاکستان کی پہلی سالگرہ پر قائد اعظم نے قوم کے نام یہ پیغام دیا: یاد رکھیے، پاکستان کا قیام ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کی دنیا کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ مجھے اپنے عوام پر پورا اعتماد ہے۔ ہمارے دشمن ببانگ دہل یہ کہتے پھرتے ہیں کہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا اور پاکستان کی اقتصادی بدحالی سے ان کے دل کی کلی کھل اٹھے گی، لیکن دشمنوں کی تمنا پوری نہ ہو سکی۔ ہمارا پہلا بجٹ بچت کا بجٹ تھا۔ تجارت میں خوشگوار توازن موجود ہے اور اقتصادی شعبے میں حالات بہتر ہوتے جا رہے ہیں۔ قائد اعظم نے طویل بیماری اور انتھک محنت کے بعد 11 ستمبر 1948 کو وفات پائی۔ قائد اعظم نے اپنے مختصر دور حکومت میں نہ صرف مہاجرین کے مسائل حل کرنے کے لیے اقدامات کیے، بلکہ صوبہ سرحد میں برطانیہ کی فارورڈ پالیسی ختم کی اور وزیرستان سے فوجیں ہٹا کر پختونوں کو احساس دلایا کہ وہ بھی پاکستان کی سیاست کا اہم کردار ہیں۔ انہوں نے کراچی کی متنازع حیثیت ختم کرائی، الحاق کرنے والی مختلف ریاستوں بالخصوص کلات کے پاکستان میں انضمام کو یقینی بنایا، مشرقی پنجاب میں فرقہ وارانہ فسادات روکنے کے لیے سفارتی سطح پر اقدامات کیے گئے۔ قائد اعظم کے انتقال کے بعد خواجہ ناظم الدین کو گورنر جنرل مقرر کیا گیا۔ البتہ ملک کی عنان حکومت وزیر اعظم لیاقت علی خان نے سنبھال لی اور پارلیمانی طرز حکومت کا آغاز کیا۔ انہوں نے فوری طور پر صوبوں کے سیاسی امور و حالات کا جائزہ لیتے ہوئے کئی چھوٹے موٹے تنازعات فوری حل کرائے اور پنجاب میں بڑھتی ہوئی سیاسی چپکلش کے باعث جنوری 1949 نے پنجاب اسمبلی اور کابینہ توڑ دی۔ اس وقت تک پاکستان کا آئین نہیں بنا تھا،
لہٰذا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کو عارضی طور پر آئین اساس قرار دیا گیا۔ لیاقت علی خان نے 16 مارچ 1949 کو آئین سازی میں پیش رفت کے لیے قومی اسمبلی میں قرارداد مقاصد پیش کی، جسے اسمبلی نے فوراً منظور کر لیا، جس کی روشنی میں مختلف مراحل کے بعد 1952 کا آئین لیاقت علی خان کے بعد مرتب کیا گیا۔ 16 اکتوبر 1951 کو لیاقت علی خان کو راول پنڈی کے جلسہ عام میں گولی مار دی گئی۔ لیاقت علی خان کی شہادت کے حوالے سے کئی کہانیاں بیان کی جاتی ہیں۔ جسٹس محمد منیر کی قیادت میں جو انکوائری ہوئی، اس نے تمام امکانات اور پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد سیدہ اکبر کو قاتل قرار دیا تھا، مگر اس شخص کو بھی موقع پر ہی قتل کر دیا گیا تھا۔ ایک تھیوری یہ بھی تھی کہ لیاقت علی خان کا اصل قاتل کوئی اور تھا اور سیدہ اکبر کو صرف استعمال کیا گیا تھا۔ جیسے ہی اس نے قتل کیا، اس کے فوراً بعد اس کو بھی قتل کر دیا گیا تاکہ اصل قاتل زئیگا راز میں ہی رہے۔ 2006 میں امریکی دفتر خارجہ کے کچھ خفیہ کاغذات شائع کیے گئے، جن میں یہ نیا نظریہ پیش کیا گیا ہے کہ جناب لیاقت علی خان کی شہادت کی ذمہ داری بعض اہم مغربی طاقتوں بالخصوص امریکہ اور برطانیہ پر عائد ہو سکتی ہے۔ یہ دستاویزات جواباً شائع ہوئی تھیں، اس تار پر مشتمل ہیں جو نئی دہلی کے امریکی سفارت خانے نے 30 اکتوبر 1951 کو دفتر خارجہ کو واشنگٹن میں ارسال کی۔ اس ٹیلی گرام میں متعدد سوالات پوچھے جانے کے بعد بھوپال کے ایک اردو روزنامے ندیم کے 24 اکتوبر 1951 کے شمارے کا حوالہ دیا گیا ہے، جس میں شواہد کے ساتھ لیاقت علی خان کی شہادت کی ذمہ داری امریکہ پر ڈالی گئی ہے۔ دلی میں امریکی سفارت خانے کی تار میں مذکورہ آرٹیکل کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ یہ قتل نہ تو ایک مقامی واقعہ تھا، نہ اس کا تعلق پشتونستان کی تحریک کے ساتھ تھا، اور نہ یہ حقیقت ہے کہ سیدہ اکبر مذہبی جنونی تھا جو بیگم رانا لیاقت علی خان کی سرگرمیوں سے ناراض تھا۔ مذکورہ تار میں ندیم کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ یہ سازش کابل میں یا پاکستان میں تیار نہیں کی گئی تھی، اور اپنے موقف کی تائیدار میں اخباریہ واقعہ بھی بیان کرتا ہے کہ کراچی میں امریکی سفیر کے سیکرٹری نے اپنی ٹیبل ڈائری پر اپنے ہاتھ سے 17 اکتوبر کی چھٹی کا اندراج کیا تھا، حالانکہ اس روز پاکستان یا امریکہ کے حوالے سے سرکاری چھٹی کا کوئی قرینہ یا اشارہ موجود نہیں تھا۔ مذکورہ سیکرٹری کو جلد ہی اپنی کوتاہی کا احساس ہو گیا اور اس نے اپنی ٹیبل ڈائری پر چھٹی کا اندراج کاٹ ڈالا۔ تار میں ایک اور واقعہ بھی مذکور ہے، اور وہ یہ ہے کہ کراچی میں امریکی سفیر نے بیگم رانا لیاقت علی خان کے ساتھ گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین سے بھی 3.5 منٹ پہلے لیاقت علی خان کی شہادت پر اظہار تعزیت کیا۔ حالانکہ خواجہ ناظم الدین وہ پہلے انسان تھے جنہیں راول پنڈی کے حکام نے لیاقت علی خان کی شہادت کی اطلاع دی تھی۔ اخبار یہ سوال اٹھاتا ہے کہ امریکی سفیر کو پاکستان کے گورنر جنرل سے پہلے شہادت کی اطلاع کس طرح سے ہو گئی، کس نے بیگم رانا لیاقت علی خان سے تعزیت کر ڈالی۔ اخبار کے حوالے سے مذکورہ تار میں لکھا گیا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ دونوں وزیر اعظم پاکستان سے خوش نہیں تھے، وہ امریکی ہدایات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ برطانیہ پاکستان پر دباؤ ڈال رہا تھا کہ وہ ایران کے مسئلے پر اس کا ہاتھ دے۔ امریکہ بھی یہ چاہ رہا تھا کہ پاکستان تہران کو مجبور کرے کہ اپنے تیل کے کنویں اور علاقے امریکہ کے حوالے کر دے۔ اس وقت ڈاکٹر محمد مصدق تہران میں برسر اقتدار تھے اور ایران کے تیل پر امریکی قبضے کی کوششوں کی مزاحمت کر رہے تھے۔ اس وجہ سے لیاقت علی خان کو راستے سے ہٹانا ضروری تھا۔ جب امریکہ کو مذکورہ مسئلے پر پاکستان کی حمایت نہ ملی تو امریکہ نے یہ دھمکی بھی دی کہ کشمیر کے سوال پر پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو خفیہ معاہدہ ہے اسے منسوخ کر دیا جائے گا، جس پر لیاقت علی خان کا جواب تھا کہ ہم نے آدھا کشمیر بزور شمشیر فتح کر لیا اور باقی کا آدھا بھی کر لیں گے۔ گویا امریکہ کا دباؤ کا یہ حربہ بھی ناکام رہا تھا۔
لیاقت علی خان نے مزید مطالبہ کیا کہ اگر امریکہ مذکورہ معاہدہ ترک کر دے گا تو اسے پاکستان میں موجود اپنے اڈے خالی کرنے پڑیں گے۔ یہ چیز امریکہ کے لیے بڑی پریشان کن تھی کیونکہ وہ انہی پاکستان ہوائی اڈوں سے روس پر دباؤ ڈالنا چاہتا تھا۔ تار کے مطابق انہی واقعات کی وجہ سے امریکہ نے لیاقت علی خان کے قتل کا فیصلہ کیا، لیکن اسے ایک مسلمان قاتل کی ضرورت تھی۔ پاکستان میں کوئی ایسا آدمی نہ مل سکتا تھا کیونکہ حصول آزادی کے بعد پاکستان میں حب الوطنی کے جذبات عروج پر تھے اور کوئی غدار تلاش کرنا آسان نہ تھا۔ امریکہ نے کابل کی طرف رجوع کیا اور وہاں کے امریکی سفارت خانے سے رابطہ کیا۔ انہوں نے پشتونستان کے لیڈروں سے رابطہ کیا اور انہیں قائل کیا کہ ان کے مقصد کے حصول میں لیاقت علی خان ہی حائل تھے اور گراں نہیں قتل کیا جا سکتا تو پشتونستان بننے میں آسانی ہو جاتی، بلکہ امریکہ نے تو 1952 میں پختونستان بنانے کی یقین دہانی بھی کروائی۔ اس پر پشتون لیڈروں نے سیدہ اکبر کو اپنے جال میں پھنسایا، نیز یہ بھی انتظام کیا کہ گولی چلانے کے فوراً بعد سید اکبر کو ہلاک کر دیا جائے۔ اس کی جیب سے جو پاکستانی کرنسی نکلی وہ بھی تار کے مطابق امریکی سفارت خانہ ہی فراہم کر سکتا تھا۔ جناب لیاقت علی خان کے جسم میں سے گولیوں کے جو کھول ملے وہ امریکہ کے بنے ہوئے تھے۔ اس طرح کی گولیاں صرف اعلیٰ امریکی عہدیداروں کے قبضے میں تھیں اور انہی سے حاصل کی جا سکتی تھیں۔ تار کے مطابق ندیم اخبار نے تمام شواہد بیان کر کے یہی نتیجہ نکالا تھا کہ لیاقت علی خان کی شہادت کی ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوتی ہے۔ لیاقت علی خان کے بعد خواجہ ناظم الدین کو وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ ان کے دور میں بے شمار اختلافات سامنے آئے اور پھر سیاسی بحران پیدا ہو گیا جسے انہوں نے دور کرنے کی بے شمار کوششیں بھی کیں۔ اس صورتحال کے باعث گورنر جنرل غلام محمد خان نے، جنہیں خواجہ ناظم الدین کے گورنر جنرل کے عہدے سے مستعفی ہونے کے بعد 19 اکتوبر 1951 کو اس عہدے پر فائز کیا گیا تھا، ہٹا کر 16 اپریل 1953 کو محمد علی بوگرا کو وزیر اعظم بنانے کی پیشکش کی۔ محمد علی بوگرا نے وزیر اعظم بننے کے بعد آئین سازی کے لیے سیاستدانوں اور علماء کے مشورے سے 7 اکتوبر 1953 کو قومی اسمبلی سے ایک روز قبل منظور ہونے والا ایک فارمولہ پیش کیا۔ اس فارمولے پر کام جاری تھا کہ گورنر جنرل نے 11 اگست یعنی 1954 کو اسمبلی توڑ دی، جس کے نتیجے میں 1955 میں نئے انتخابات ہوئے۔ اس وقت کے اسپیکر مولوی تمیز الدین نے سندھ ہائی کورٹ اور فیڈرل کورٹ میں اس اقدام کے خلاف اپیلیں کی جو نظریہ ضرورت کے تحت مسترد کر دی گئیں۔ ملک کی تاریخ میں نظریہ ضرورت کی سیاسی عدالتی اصطلاح یہی سے شروع ہوئی۔ یہ جمہوریت پر پہلا حملہ تھا جس کا ذمہ دار تاریخ جسٹس منیر کو ٹھہراتی ہے۔ جمہوریت پر اس حملے کا نتیجہ یہی نکلا کہ نئے انتخابات کے نتیجے میں ملک کے سیاسی حالات مزید ابتر ہو گئے۔ مشرقی صوبے میں اپوزیشن جماعتوں نے جگتو فرنٹ بنایا اور وہاں فسادات بھی ہوئے۔ مسلم لیگ جس نے پاکستان بنایا تھا ایک کمزور اور بے اثر جماعت بن گئی۔ نورالامین جیسے سیاستدان ایک طالب علم سے شکست کھا گئے۔ صوبہ سرحد اور پنجاب بھر میں جھنڈوں کا استعمال کیا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مرکز میں بے یقینی کی کیفیت رہی، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 7 اگست 1955 کو میجر جنرل سکندر مرزا نے غلام محمد سے اقتدار چھین کر گورنر جنرل کا عہدہ سنبھال لیا۔ یوں پہلی مرتبہ فوج براہ راست اقتدار میں داخل ہو گئی۔ کمانڈر چیف جنرل ایوب خان کو بھی کابینہ میں لے لیا گیا۔ سیاستدانوں کی بے توقیری کی جانے لگی۔ اسمبلی کے ارکان نے بھی اس عمل میں کوئی کسر نہ چھوڑی اور بکنے لگے۔ صورتحال یہ ہوئی کہ صرف ایک سال کے مختصر سے حصے میں حسین شہید سہروردی، ابراہیم اسماعیل چندریگر اور پھر فیروز خان نون وزیر اعظم بنے، مگر ان میں سے کوئی بھی سیاسی حالات بہتر نہ کر سکا۔ 1956 کا آئین بھی منظور کر لیا گیا، مگر یہ وزرائے اعظم اس پر عمل درآمد کرانے میں ناکام رہے۔ حسین شہید سہروردی 12 ستمبر 1956 کو، ابراہیم اسماعیل چندریگر 18 اکتوبر 1957 اور ملک فیروز خان 18 دسمبر 1957 کو وزیر اعظم بنے تھے۔ 7 اکتوبر
58 کو ملک میں پہلا مارشل لا نافذ کر دیا گیا۔ ایوب خان پہلے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹ بن گئے۔ ملک فیروز خان نون کو برطرف کر دیا گیا، شہری حقوق سلب کر لیے گئے اور 28 اکتوبر 1958 کو ایوب خان نے سکندر مرزا سے بھی جواب صدر بن چکے تھے، زبردستی استعفیٰ لے لیا۔ انہوں نے سیاستدانوں اور بعض سرکردہ لوگوں پر ایبڈو کے تحت پابندیاں لگائیں، انہیں گرفتار کیا گیا، ملک بدر کیا گیا، سیاست سے کنارہ کشی پر مجبور کر دیا گیا۔ سابق وزیر اعظم حسین شہید سہروردی نے اس مارشل لا اور ایبڈو پابندیوں کو چیلنج کیا، مگر کوئی نتیجہ نہ نکل سکا۔ ایوب خان نے بنیادی جمہوریت کا نظام متعارف کروایا اور دعویٰ کیا کہ وہ اس نظام کے ذریعے شہری اور دیہی عوام کو براہ راست حکومت میں شریک کرنا چاہتے ہیں، مگر انہوں نے یہ تبدیلی اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے کی تھی۔ 1965 میں اسی نظام کے تحت منتخب 80,000 نمائندوں کی بھاری اکثریت کی حمایت سے وہ صدارتی انتخاب جیت گئے۔ بی ڈی یعنی کہ بیسٹ ڈیموکریسی نظام دراصل کنٹرول ڈیموکریسی کی ایک ایسی شکل تھی۔ وہ 1952 کے آئین پر بھی معترض تھے، لہٰذا انہوں نے 1962 میں قوم کو نیا آئین دیا۔ ان کے دور میں دارالحکومت کو کراچی سے اسلام آباد منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اقتصادی حالات بہتر بنانے کے لیے عوامی اصلاحات اور سماجی حالات بہتر بنانے کے لیے ثقافتی قوانین بنائے گئے۔ مہاجروں کی آباد کاری کے لیے منصوبے، لیبر پالیسی اور تعلیمی کمیشن بنایا گیا، اور ایٹمی تحقیقات کے لیے نیوکلیئر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی انسٹی ٹیوٹ قائم کیا گیا۔ زرعی اصلاحات نافذ کی گئیں اور صنعتی ترقی کے لیے پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن قائم کی گئی۔ صدارتی انتخاب جیتنے کے بعد ایوب خان پر آمریت کا عنصر بتدریج غالب آنے لگا۔ وہ پہ در پہ غلط فیصلے کرنے لگے، ان کے قریبی ساتھی اور وزراء بھی ان سے نالاں رہنے لگے۔ اسی دوران پاک بھارت جنگ ستمبر چھڑ گئی۔ یہ ایک تاریخی معرکہ تھا جس میں ہمت اور حوصلوں کی بے مثال کہانیوں نے جنم لیا۔ پوری دنیا یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ پاکستان کے عوام اور افواج دشمن کے عزائم کے آگے سیسہ پلائی دیوار بن گئے اور اس کے منصوبے خاک میں ملا دیے۔ اس جنگ کا پس منظر یہ تھا کہ 1962 میں بھارت نے چین کو دعوت مبارزت دی، مگر منہ کی کھائی۔ چین از خود جنگ بند نہ کر دیتا تو بھارت صدیوں تک ذلت کے داغ نہ دھو سکتا تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب ہمارے حکمرانوں کی ایک اور غداری سامنے آئی۔ صدر ایوب خان نے موقع دیکھ کر بھارتی افواج چین سے شکست کھا رہی ہے اور یہی ایک بہترین موقع ہے کہ کشمیر میں داخل ہو کر اسے آزاد کرا لیا جائے، جس کا مشورہ اس وقت چینی حکومت نے بھی دیا تھا۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ بھارتی وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے خطرہ بھانپ کر امریکی صدر جان ایف کینیڈی کو فون کر کے مطالبہ کیا کہ پاکستان کو کشمیر میں داخل ہونے سے روکا جائے۔ امریکہ نے اپنے یار بھارت کی بات مانی اور ایوب خان کو فون کر کے منع کر دیا۔ جان کینیڈی کے الفاظ یہ تھے: ڈونٹ سٹیب انڈیا آن دی بیک۔ ایوب خان نے بزدلی کا ثبوت دے کر کینیڈی کی بات مان لی اور ہم کشمیر حاصل کرنے کے سنہری موقع سے محروم ہو گئے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے امریکہ بھی مسئلہ کشمیر کا حل نہیں چاہتا، ورنہ اگر وہ چاہے تو بھارت پر زور دے کے اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق اس مسئلے کو حل کروا سکتا ہے۔ پاکستان کا وجود بھارت کو شروع سے ہی کھٹک رہا تھا۔ وہ یہی چاہ رہا تھا کہ کسی بھی طرح پاکستان کو واپس اپنے ملک کا حصہ بنا لے، جس کے لیے سب سے پہلا حربہ جنگ تھا۔ بھارت یہی سمجھ رہا تھا کہ پاکستان کو تو قائم ہوئے ابھی محض کچھ 18 سال ہی ہوئے ہیں اور اس کی فوجی طاقت بھی اتنی نہیں کہ بھارت کی اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کر سکے، جس کے پاس روس سے حاصل کردہ جدید جنگی ساز و سامان بھی تھے، جس کو حاصل کرنے کے لیے بھارت نے اتنی رقم خرچ کی تھی کہ بھارتی عوام کو کھانے کے لالے پڑ گئے تھے۔ مگر ہندو بنیادیہ بھول گئی تھی کہ وہ مسلمان سے لڑنے جا رہا ہے، جس کے لیے کافر سے لڑنا جہاد، اور جہاد صرف 2 ہی نظریوں سے کیا جا سکتا ہے۔ اول یہ کہ مسلمان اگر جنگ جیت کر لوٹا تو غازی کہلائے گا، اور دوسرا یہ کہ اگر لڑتے ہوئے جان چلی گئی تو غم نہ ہوگا کہ شہید کا رتبہ پائے گا۔
1965 میں بھارت نے رنج کچھ کے محاذ پر پاکستان سے پنجہ آزمائی کی مگر ذلت اٹھانا پڑی، جس پر بھارتی وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ اب ہم مرضی کا محاذ منتخب کر کے پاکستان کو مزہ چکھائیں گے۔ چنانچہ بھارت نے 6 ستمبر کو اچانک لاہور کے 3 اطراف سے حملہ کر دیا، لیکن چوکس پاکستانی افواج نے اس کا راستہ روک لیا۔ اس کے بعد 17 دنوں کے دوران بھارتی فوج نے 13 بڑے حملے کیے مگر 1 انچ بھی آگے نہ بڑھ سکی۔ 7 اور 8 ستمبر کی درمیانی شب بھارت نے چونڈا کے محاذ پر ٹینکوں کے ذریعے حملہ کیا، مگر پاکستان کے صرف 30 ٹینکوں نے دشمن کے 100 ٹینکوں کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی تھی۔ 17 روز جنگ کے دوران پاکستان کے جرأت مندانہ ہوا بازوں نے 35 طیاروں کو 2-2 مقابلے میں اور 45 کو زمین پر ہی تباہ کر دیا۔ 32 طیاروں کو طیارہ شکن توپوں نے مار گرایا۔ بھارت کے مجموعی طور پر 110 طیارے تباہ کر دیے گئے۔ اس کے علاوہ ہماری فضائیہ نے دشمن کے 149 ٹینک، 600 بڑی گاڑیاں اور 60 بڑی توپیں تباہ کر دیں۔ اس کے مقابلے میں پاکستان کے صرف 19 طیارے تباہ ہوئے۔ پاک فضائیہ کے ان عظیم کارناموں پر عالمی حلقوں کی طرف سے حیرت و استعجاب کا اظہار کیا گیا۔ جنگ ستمبر میں پاک بحریہ کو سمندری جنگوں کے معرکہ میں جو برتری حاصل رہی، ان میں معرکہ دوار کا مقابل ذکر ہے۔ یہ معرکہ پاک بحریہ کی تاریخ میں یادگار حصہ بن چکا ہے۔ دوارکا کی تباہی کا بیرونی اخبارات میں بڑا چرچا ہوا۔ برطانوی اخبارات نے تو خاص طور پر کہا کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد بھارت کی سرزمین پر سمندر کی جانب سے پہلی گولہ باری ہوئی ہے۔ انہوں نے پاک بحریہ کی جرأت اور مستعدی کی تعریف کی، خاص طور پر اس لیے کہ مخالف طاقت اس سے کہیں زیادہ بڑی تھی۔ 1965 میں صرف اس کارروائی نے دشمن پر یہ ظاہر کر دیا کہ سمندروں میں اس کو منمانی نہیں کرنے دی جائے گی۔ پاکستان کی تینوں مسلح افواج ہر محاذ پر برسر پیکار تھیں۔ ان افواج کو حوصلہ اور تقویت عطا کرنے پر پاکستان کی غیور عوام کا بھی نہایت اہم کردار تھا۔ وہ اپنی مسلح افواج پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے۔ لاہور کے عوام کو جب جنگ کی اطلاع ملی تو وہ ٹانگوں پر کھانا، اچار، کپڑے، سگریٹ، گرز، ہر وہ چیز جو ان کی دسترس میں تھی لے کر اپنے جوانوں کو دینے کے لیے سرحدوں کی جانب دوڑے۔ جب فوجیں سرحد کی طرف جاتی تو بوڑھے، مرد اور عورتیں سڑک کے کنارے ان کی سلامتی کے لیے دعا مانگتے، ان کی مدد کے طریقے پوچھتے اور بچے جذبہ عقیدت سے سلیوٹ کرتے۔ بہنیں اللہ سے ان کی حفاظت کی دعائیں مانگتی۔ شاعر ملی ترانے لکھ کر اپنے جذبوں کا اظہار کر رہے تھے تو گلوکاروں کی صدا دعا بن کر فضا میں شامل ہو رہی تھی۔ غرض یہ کہ پورا ملک جنگ میں شامل تھا مگر کسی قسم کا خوف نہ تھا۔ پاکستانی عوام فضا میں پاک فضائیہ کے شاہینوں کی کارروائیوں کو ایسے دیکھتے جیسے پتنگ بازی کا مقابلہ ہو اور دشمن کے طیاروں کے گرتے ہی بو کاٹا کا شور مچتا۔ الغرض اس جنگ میں ہماری قوم نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ آزمائش کی ہر گھڑی میں پاک فوج کے شانہ بشانہ ہر قربانی دینے کا تیار ہے۔ یہ حوصلوں اور جرأتوں کی جنگ تھی۔ اگر بھارت کے پاس کثیر تعداد میں اسلحہ و بارود تھا تو پاکستان کے غازی جذبہ ایمانی سے سرشار تھے۔ غیر ملکی صحافیوں اور مبصروں کی کثیر تعداد سرحدوں پر موجود تھی اور کسی کو اس امر پر شک نہیں تھا کہ پاکستانی قوم نے متحد ہو کر اپنے سے کہیں زیادہ بڑے اور طاقتور دشمن کو ہر محاذ پر ذلت آمیز شکست دی۔ پاکستان کی تینوں افواج کا دفاع اور عوام کے اظہار و قربانی کے مظاہرے ہماری تاریخ کا ایک روشن باب ہیں۔ ایک آزاد ملک حاصل کرنے کے لیے جو قربانیاں دی گئیں وہ کوئی معمولی قربانیاں نہیں تھیں۔ انہی قربانیوں کی وجہ سے آج ہم ایک آزاد قوم کہلاتے ہیں۔ چونکہ آج 14 اگست کا دن ہے تو آپ سب کو میری طرف سے جشن آزادی بہت مبارک ہو۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔